صحیح تو اور ان کو میں نے ایک سانس میں اپنی پوری داستان سنائی، اور میں صحیح۔ نے کہا جی میں کامنٹری کر رہا ہوں پنڈی کے میچ میں، ہوں آپ سنیے ہوں 5 منٹ، اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ریکمینڈ کر دیجئے، اور جی اگر پسند نہ آئے تو مجھے بتا دیجئے، میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا۔ صحیح۔ آپ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کرم یہ ہے کہ اگلے دن مجھے میسج ملا کہ جناب آپ اگلے جو ون ڈے اور وہ ہیں 2 ون ڈیز ہیں، جی ان میں آپ ٹی وی اور ریڈیو کی کامنٹری کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ اس کے بعد اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے بعد کنٹینیوسلی مجھے ٹور پہ بھیجا جانے لگا۔ میں جو 79 انڈیا گیا، ہوں 79 میں نے کرکٹ ورلڈ کپ کیا انگلینڈ میں، صحیح 82 میں نے پھر انگلینڈ میں گیا، ہوں 83 میں پھر انگلینڈ گیا، واہ اور اس کے بعد 83 میں انڈیا گیا۔ بس اس کے بعد تو پھر میں نے کوئی 400 کے قریب میچز کیے ساری دنیا میں۔ واہ تو یہ ہوا۔ صحیح۔ اچھا حسن بھائی، چونکہ ٹی وی ریڈیو سارے میڈیم میں آپ نے کام کیا، کبھی کمرشل کیا؟ ایڈ کمرشل میں کبھی کوشش کیا آنے کی؟ لو اصلی نہیں یعنی ایز ایز اے ماڈل، ماڈل، ہاں ایز اے ماڈل، ایز اے ماڈل اسکرین پہ آنے کی۔ ایز میں نے 2 کمرشل کیے اور کیے میں، اچھا اور اس میں وہ بہت چلا، انتہا ٹی وی پہ چلا۔ اس کے بعد میں نے ایک کیا جو آپ کا ایک بینک ہے، کیا جی وہ جے کیا وہ کون سا بینک ہے؟ جی جی جی، جی دوبارہ اس کا کیا میں نے، یہ 2 کمرشل میں نے کی۔ اچھا، یعنی کہ ہاں، آپ باقی میری آواز تو بے انتہا ایک زمانہ تھا کہ میری آواز میں تو 20 25 کمرشل چلتے تھے ٹی وی پہ۔ جی تو لیکن یہ ایز ماڈل میں نے صرف یہ 2 کیے، جو مجھے اچھا زیادہ شوق نہیں کر، وہ میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ یار میں وہ کام نہیں کروں گا جو میں کر نہیں سکتا۔ ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے بالکل جناب۔ حسن بھائی کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے، اور آپ کو یقیناً یہ گفتگو پسند آ رہی ہوگی، ان کے ریڈیو کے حوالے سے، ان کی سفر کے حوالے سے اچھا، اس سے پہلے کہ آپ بات کریں جی مزید، جی۔ ایک خبر مجھے ابھی ابھی ملی ہے۔ ارے واہ، کیا؟ آپ نے کہا کہ وہ زوبی مصروف ہیں، جی جی مجھے پتا چلا ہے کہ کسی نے مجھے ابھی فون کیا جی کہ ہم نے زوبی کو دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑے دیگچے میں وہ میٹھے چاول پکانے میں مصروف ہے۔ ارے صوبی، یہ آپ کے میٹھے چاول جو ہے نا، وہ آپ کی جان اور نہیں چھوڑیں گے۔ بہت بڑی دیگ ہے، ہاں اور صبح سے لگی ہوئی ہے۔ ہاں، دوپٹہ انہوں نے کمر سے باندھا ہوا ہے، ارے سر پہ واہ، انہوں نے رومال باندھا ہوا ہے، ہاں، اور سینے سے شرابور ہیں، او ہو، اور سانس ان کی پھولی ہوئی ہے، اور وہ مسلسل اس پہ چمچہ چلا رہی ہیں۔ ہاں لیکن وہ خوشبو آپ تک آ رہی ہے، لیکن چاول نہیں آ اب رہے ہیں۔ اس خبر کی آپ تحقیق کر کے پھر مجھے بتائیے گا۔ نہیں، کہہ رہا ہوں خوشبو تو آ رہی ہے لیکن چاول نہیں آ رہے سامنے۔ اچھا، پتہ نہیں کہا ہے، صحیح صحیح۔ ممکن ہے ان کی نیت بدل گئی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ چھڈو پرے جی، آصف اور حسن جدید صاحب کو کیا کھلانا، خود ہی کھا لو۔ ہاں انہوں نے کہا چلو میں نے بنایا تو میں خود ہی کیوں نہ کھا لوں اسے۔ نیت خراب ہو گئی۔ ہاں نیت خراب ہو گئی، صحیح بات ہے۔ چلیں، اچھا حسن بھائی، افسوس۔ ہاں ہاں، کچھ نہ کچھ ہم اسلامی واقعات یا اسلامی چیزیں بھی ہم اس پروگرام کا تھوڑا فلیور کے طور پہ ہم لوگوں کے لیے، لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اب کوئی چھوٹا سا واقعہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے؟ دیکھیں اسلامی تاریخ تو آپ کو پتا ہے اتنی پھیلی ہوئی اور اتنی بڑی تاریخ ہے، جی تو اب فوری طور پہ تو ذہن میں نہیں آتا کہاں سے شروع کریں، کیا کریں۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ بس یہ بتائیے کہ جو ہماری اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں تو اسلام پھیلنے میں، اسلام پر اتنا کام کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹیپو سلطان ایک کردار ہے، یا بن قاسم ایک کردار ہے، تو ذرا اس حوالے سے اس طرح کا کوئی کردار آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی ہو، اس کا چھوٹا چلے سا۔ میں محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی جی دیکھیے، محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں جی سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا بھارت انڈیا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ جی راجہ داہر اس وقت وہاں حکمران ہوا کرتے تھے، ہوں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف جو رشتے میں ان کے چچا بھی ہوتے تھے جی محمد بن قاسم کے، جی وہ حکمراں تھے۔ ویسے تو حجاج بن یوسف کو ایک بڑے ظالم اور جابر طور پہ جانا جاتا ہے، صحیح لیکن انہوں نے اسلام کے لیے بہت کم کیے، جی کوئی شک نہیں۔ صحیح تو ہوا یہ کہ ایک جہاز، اس زمانے میں آپ کو پتا ہے بحری جہازوں پہ تجارت ہوتی تھی، تو ہوں مسلمانوں کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ مالدیپ کی بندرگاہ کے قریب سے گزر رہا تھا صحیح کہ راجہ داہر کے لوگوں نے
اسے روکا صحیح، اور اسے لوٹ لیا اور اس کے لوگوں کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ اچھا، تو وہاں سے ایک جو مسلمان لڑکی تھی، اس نے کسی نہ کسی صورت سے ہوں، ایک میسج بھیجا حجاج بن یوسف کو، ایک رخا، جی، اور اس میں اس نے کہا کہ بحیثیت حکمراں آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جی، تو آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، تو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ لشکر کشی کا فیصلہ کیا جی، کہ ان کو آزاد کرایا جائے اور آئندہ کے لیے ایسی سرکوبی کی جائے جی، کہ وہ دوبارہ مسلمان جو تجارتی قافلے ہیں جی، ان پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اچھا، تو اس مقصد کے لیے محمد بن قاسم کو منتخب کیا گیا۔ صحیح، اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی، صحیح، لیکن محمد بن قاسم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، جی ہاں، کہ اتنی بڑی طاقت کو انہوں نے شکست دی۔ ہوں، اور اس کے بعد جو محمد بن قاسم ایک بہت اعلیٰ منتظم اور بہترین حکمراں بھی ثابت ہوئے۔ صحیح، انہوں نے یعنی ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ میں جی، اسلام پھیلا اور جی، اسلام آیا، جی، اس کی وجہ محمد بن قاسم کی اپنی شخصیت تھی۔ صحیح، ایک تو لوگ اس سے بڑے متاثر تھے کہ جی اتنا نوجوان شخص ہوں، اور اتنا وہ جو ہے یعنی نظم و ضبط کا پابند ہے، مذہبی انسان ہے، جی، اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ ہے، جی، پھر بہترین وہ جرنیل ہے۔ جی، تو بہت سے لوگ اس میں مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اور محمد بن قاسم نے جو ہے وہ سلطنت کے امور میں بھی جی، جو ہے کچھ ایسے یہ جو بعد میں اس علاقے کے لیے بے انتہا کارآمد ثابت ہوئے۔ تو صحیح، محمد بن قاسم یعنی اتنے زیادہ پاپولر ہو گئے تھے جی، کہ جب انہیں واپس بلایا گیا، جی، اور تو اس وقت وہاں پر حالت یہ تھی کہ اطلاع یعنی جو تاریخ بتاتی ہے جی، کہ پورا سندھ جو ہے جی، وہ سوگ میں ڈوب گیا اچھا، اور لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ انہوں نے ان کو رخصت کیا جی، اور کہا کہ آپ سے بہتر نہ کوئی حکمراں ہمارے اوپر آیا ہے جی، نہ آئے گا۔ صحیح، تو یہ بھی مطلب یہ سندھ کی جو فتح تھی اور محمد بن قاسم کی جو فتوحات تھیں، جی، وہ بھی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بڑا سنہری باب ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور اس پوری اسٹوری سے یا پوری اس کہانی سے ایک چیز کا جو ہے وہ ہم نتیجہ نکالیں کہ حق اور سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اسلام ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ دیکھیے اسلام ایک، میں ظاہر ہے کوئی بہت عالم دین ہوں، ہوں، لیکن جو میں نے سطحی کی ہے معلومات ہیں، جب بھی اس میں اراکین شامل کیے گئے ہیں، وہ اسلام میں جو انسانوں کا اور مسلمانوں کا جو بیہیویئر جی، متعین کیا گیا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ان کا کیسا ہوگا، جی، ان جی، کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، جی، انہیں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جی، وہ اسلام کو ایک بہترین مسئلہ پر سمجھتی جی، جی، تھی، جی، خود ایک مکمل نمونہ تھی۔ ہوں، آپ کا اخلاق، ہوں، آپ کی محبت، ہوں، آپ کی اپنی شخصیت، آپ چٹائی پر گزارا صحیح، صحیح، اخلاق اور محبت سے جی، تھی۔ جی، انہوں نے جب بھی ہوں، دی جی، یہ جی، ٹھیک ہے لیکن کو معاف کر دو۔ ہوں، جس وقت اسلامی لشکر مکے میں داخل ہوا ہے تو لوگ سہمے ہوئے تھے، ہوں، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان اپنی جو کچھ ہم نے سلوک کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے صحیح، اور قتل و غارت گری ہوگی اور یہ ہو، تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر کے تالے لگا لیے اندر، صحیح، لیکن ایک برتن نہیں ٹوٹا، جی، ایک شخص زخمی نہیں ہوا، ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، یہاں تک جی، کہ حضرت ہندہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، جی، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے ان کا کلیجہ نکال پایا تھا، اچھا، بڑی آپ نے ان کو کر دیا۔ اچھا، تو اسلام تو ایسا مذہب ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے، تو افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے ہوں، اس راستے کو نظر انداز کر دیا جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ صحیح، تو ورنہ ادروائز تو جو آپ کی تعلیمات اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تو غیر جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مانتے ہیں، صحیح، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کا جواب نہیں ہے۔ صحیح، 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 اچھا حسن بھائی، چونکہ آپ نے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا، بہت سارے اپنے ملک گھومے، سردیوں میں کون سا ملک ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، بہت زیادہ مزہ آتا ہے؟ یہ سردیوں میں یقیناً آپ نے ٹور کیے ہوں گے، تو کون سا ملک ہے جو آپ کو بہت پسند آیا کہ یار ٹھنڈ میں یہاں پر آ کر بہت مزہ آ رہا ہے؟
صدیوں میں